پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، آج کی صحت کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں پولیو کا ایک اور نیا کیس سامنے آ گیا۔ یوں نواں سال میں بلوچستان سے پولیو کے رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 11 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے 61 افراد جاں بحق، 102 زخمی، سیلابی ریلوں کا سلسلہ نہیں رکا۔ سندھ کی شہر ڈنڈو آدم میں متعلقہ اداروں کی عدم توجہی کے باعث گیسٹرو کالرا سے 2 بچے جاں بحق، 12 ہسپتال میں زیر علاج۔ تاحال محکمہ صحت کی جانب سے متاثرہ گوٹھ رب نواز خاصخیلی میں کوئی ہنگامی اقدامات تاحال نہیں کیے گئے۔ پانی کی لائنوں میں سیوریج کا پانی، بارشوں میں ملنے سے کراچی میں ہیضے اور اسہال کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، طبی ماہرین کا انکشاف۔ محکمہ صحت اور بلدیاتی ادارے خواب غفلت میں، جناح ہسپتال میں یومیہ 70 سے 80، سول ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں 20 سے 30 کیسز، جبکہ نجی کلینکس اور میڈیکل سینٹرز میں مریضوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ انسداد پولیو مہم میں ناکامی کی وجوہات، صحت مافیا و دیگر مسائل و خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، وطن عزیز پاکستان میں صحت کے ارباب اختیار کی غفلت مجرمانہ کے باعث ہم دنیا کے ان 2 ممالک کی فہرست میں شامل ہیں جہاں سے پولیو جیسے مہلک اور معذوری کے مرض کی اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کی جا سکی ہے۔ اس پس منظر میں صحت کے حوالے سے تمام تر دعوے حقائق کے برعکس ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملک بھر میں گوروں سے کالے تک 3 لاکھ لوگوں کا اس مرض کے خاتمے کی مہم سے مستقل روزگار وابستہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد اشرافیہ کی سفارش پر اس محکمے میں نوکری کے نام پر بغیر کسی کارکردگی کے موج میلے بھی کر رہی ہے، جس میں ڈاکٹر سہیل شیخ جو وزیر صحت سندھ و بہبود آبادی کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ، جنہوں نے محکمہ صحت کی بربادی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، ان کی باقیات بتائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل ضیاء شیخ فہیم چاچڑ کے نور نظر ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز طور پر محکمہ صحت سندھ میں 2018 میں بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن کے انہیں گریڈ 18 میں عارضی میڈیکل افسر بھرتی کیا گیا، اور ایک بار پھر قانون کے پرخچے اڑاتے ہوئے ریگولرائزیشن کی مدت کی تکمیل کے بغیر ہی سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر خادم حسین جتوئی نے فہیم چاچڑ کی فرمائش پر انہیں گریڈ 19 میں ترقی دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور اس وقت ڈاکٹر سہیل شیخ کو محکمہ توسیع حفاظتی ٹیکہ جات سندھ کا ایڈیشنل ڈائریکٹر لگا کر جہاں مالی طور پر ان کی اہلیت اور معیار سے زیادہ انہیں نوازا گیا ہے، وہیں دوسری جانب ارباب اختیار نے خود ہی ڈاکٹر سہیل شیخ کو انسداد پولیو مہم کی تباہی اور بربادی کا ٹھیکہ بھی دے دیا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ڈاکٹر سہیل شیخ کے پیدا ہوتے ہی قاعدہ پڑھائے بغیر ہی انہیں گریجویشن کی دستار فضیلت ان کے سر پر سجا دی گئی،
جبکہ ای پی آئی سندھ میں ایسے افسروں کی کمی نہیں ہے جو اپنی سرکاری ملازمت کے دوران بینکوں سے کاریں لے کر مذکورہ پروگرام کی کامیابی کے بجائے رینٹ کار کی آڑ میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، پھر بھی ای پی آئی کی جانب سے مسلسل پولیو خوراک سے انکاری لوگوں کی تعداد میں اضافہ در حقیقت ای پی آئی سندھ کی خراب کارکردگی اور بد انتظامی کے باعث روز بروز لوگوں کا اعتماد ای پی آئی سندھ کے حوالے سے غیر متزلزل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ کراچی کے پوش علاقوں ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی، کلفٹن سندھ مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی، پی سی ایچ ایس جیسے علاقوں میں والدین ای پی آئی سندھ کے بجائے حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس نجی شعبہ صحت کے ذریعے مکمل کراتے ہیں، جو ای پی آئی پر عوام کی بد اعتمادی کا کھلا اظہار ہے۔ لیکن ای پی آئی کی انتظامیہ سندھ سمیت ملک بھر میں آج تک حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم کی مسلسل ناکامیوں پر ناکامی اور ان ناکامیوں کے ذمہ داروں کا تعین کے بغیر کبھی مہم کے بارے میں منفی مہم کے پیچھے چھپتی ہے تو کبھی بچوں کے والدین کو مورد الزام ٹھہرا کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر سہیل شیخ سمیت اس جیسے دلاروں اور لاڈلوں سے پہلے پولیو مہم کو پاک کر کے درد دل رکھنے والے لوگوں کو میرٹ پر آگے لا کر ہی اس قومی صحت کی مہم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر نعیم راجپوت اس مہم کی سندھ میں کامیابی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت سمیت پاکستان مافیا کے نرغے میں ہے۔ مافیا کی حکومتوں میں بہت گہری جڑیں ہیں۔ اس مافیا کو جڑ سے اکھاڑنے کا قومی فریضہ ادا کرنے کے لیے بالآخر عوام کو آگے آنا ہوگا، کیونکہ حکومتوں میں اتنا دم خم نہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔